السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم شخصیات سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے شیخ امام حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ اخوان المسلمین کے قیام کے بعد آگے کا مرحلہ کیا ہوا۔ تو یہ ویڈیو نمبر 8 ہوگی، سبق نمبر 8، اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ قیام اخوان المسلمین کے بعد کے حالات۔ ایک ویڈیو ہم لوگ دیکھ چکے تھے کہ اخوان المسلمین کے اندر جو ممبران تھے ان کے اندر اخلاق، کردار جو نمایاں سامنے آئے، اس میں ہم لوگ ایک ویڈیو بنا کے دیکھے تھے کہ وہ حلقے یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب یہاں سے دیکھیں گے کہ اخوان المسلمین کی تحریک آگے کیسے بڑھی۔ تو یہ لوگ ہفتہ وار میٹنگ کرتے تھے، تو ایک اسی طرح میٹنگ رکھی گئی۔ ابھی تک کوئی مرکز وغیرہ نہیں ہے، تو وہی جو ایک مدرسہ کرائے پہ لیے تھے مکتب، تو وہیں پہ معاملہ ہوتا تھا۔ اور امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ دن میں وہ اسکول جاتے تھے، پھر شام میں میٹنگ وغیرہ کرتے تھے۔ تو میٹنگ میں بات میں یہ چلی کہ ٹھیک ہے مکتب تو چل رہا ہے، مدرسہ میں 70 کے قریب وہ فارغین بھی ہو گئے ہیں، تو ہماری جمعیت بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو بھی فارغ ہوئے تھے سب اخوان المسلمین کے کارکن بن گئے تھے، تو ان کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ تو اسی میں بات یہ آئی کہ ہم لوگوں کا اپنا کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ مرکز ہونا چاہیے تو ایک مسجد بھی ہونی چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو عبادت میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور مسجد کے بہانے وہ ڈونیشن بھی اچھا آئے گا، تو مرکز بھی بن جائے گا اور مسجد بھی بن جائے گی۔ تو اس لحاظ سے کیا مشورہ ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو آخر میں امام حسن بنا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، مرکز بننا چاہیے اپنا ایک، جس کا نام وہ لوگ دارالاخوان رکھنا چاہ رہے تھے، اخوان کا گھر۔ تو امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو کافی بڑا بجٹ کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ ہے کہ تم لوگ نیت کو صاف کر لو کہ یہ جو ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں تو وہ اس میں صرف لوجہ اللہ کا معاملہ رہے گا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ چیریٹی بگینس ایٹ ہوم۔ تو واقعی میں آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں سے چندہ مانگنے سے پہلے، ڈونیشن مانگنے سے پہلے خود سے ہم لوگ آگے بڑھ کر کے اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ تو جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ 50 پاؤنڈ وہ ابھی بیٹھے ہوئے لوگ اپنے حصہ لے لیں، جس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے وصیت دیا ہے 50 پاؤنڈ کے قریب اور نیکسٹ ویک جب تک ہم لوگ بیٹھیں گے تب تک یہ جمع ہو جانا چاہیے۔ اور یہ سمجھ جائیے کہ آفندی ابو سعود نام تھا، ان کے پاس آپ لوگ جمع کر دیں۔ اگر یہ آگے ہفتہ تک 50 پاؤنڈ آپ لوگ سب مل کر کے جمع اگر کر دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ سیریس ہیں، تو پھر گو ہیڈ، پھر عوام کے پاس جائیں گے، زمین خریدیں گے، پھر اس کے لیے مٹیریل وغیرہ لائیں گے اور شروع کر دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا مشورہ ہے۔ تو سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس میں کنٹریبیوٹ کیے، اور پھر آگے ہفتہ جب میٹنگ کے لیے بیٹھے تو الحمدللہ 50 پاؤنڈ جمع ہو گیا تھا۔ اس میں بھی ایک بہت ہی زبردست معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا استی علی۔ یہ میٹنگ میں بار بار لیٹ آنے لگے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے تھے۔ تو امام حسن بنا بار بار پوچھتے تھے بھائی میٹنگ ٹائم سے کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو وہ بہانہ بناتے تھے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ٹھکاں، لیکن کنونسنگ وہ بہانہ نہیں ہوتا تھا، عذر نہیں ہوتا تھا۔ تو امام حسن بنا بہت وہ انسان شناس تھے، وہ بار بار پوچھنے لگے نہیں صحیح بات بتاؤ کہ کیوں آپ لیٹ ہو جاتے ہیں ہر ہفتے؟ تو بہت زیادہ کھود کریت کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے لیٹ ہونے کی وجہ الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو 50 پاؤنڈ جمع کرنے کی بات آئی تھی تو اس میں انہوں نے بھی کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کیا، تو یہ 100 قرش کا ذمہ لے لیے کہ میں بھی 100 قرش دوں گا۔ اب ان کے پاس پیسہ تھا نہیں،
تو یہ جس سائیکل سے آتے تھے اس سائیکل کو انہوں نے بیچ دیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جب میٹنگ میں آتے ہیں تو بس سے آنا پڑتا ہے۔ اب بس جو ہے وہ 6 کلومیٹر دور ہی شہر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہاں سے جو ہے پیدل آتے ہیں، اور بس کا ٹائمنگ اور جو ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے میٹنگ کی ٹائمنگ میں کلیشز ہے، جس کی وجہ سے کتنا بھی فاسٹ چل کر کے آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو بہت یہ ہوا کہ بھائی کیا عشق ہے، جنون ہے۔ تو پھر سب لوگوں نے جو ہے میٹنگ کیے، اور پھر سب لوگ وہیں پہ چندہ کیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ کیے، اور ایک نئی سائیکل جو ہے اپنے ساتھی کو گفٹ کر دیے۔ تو یہ ان لوگوں کا جوش جذبہ تھا اسماعیلیہ میں۔ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی ابھی، تو یہ معاملہ آگے بڑھا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ٹیم کو جو ہے، خاص طور سے خیر کی ٹیم کو جو ہے کامیابی ملتی ہے تو اس کے پیچھے بھی لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے 50 پاؤنڈ تو جمع ہو گیا تھا، اور بھی لوگوں سے تھوڑا سا جو ہے بات چیت کر کے جو ہے جمع کیے۔ ان لوگوں کو ایک جو ہے بہت اچھے انسان مل گئے تھے، شیخ، ان کا نام تھا شیخ محمد زملوت۔ انہوں نے 500 پاؤنڈ جو ہے ڈونیشن دے دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پیسہ جب جو ہے ایک مقدار میں جمع کر لیے تو اس کے بعد سوچے کہ زمین تلاش ہو کہاں پہ بنایا جائے۔ تو ان لوگوں کو بہت خوش قسمتی سے جو ہے پتا کیے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو زمین ڈونیٹ کرے تاکہ پیسہ بچ جائے۔ تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ ایک شیخ ہیں، ان کا نام ہے حاجی عبدالکریم، حاجی عبدالکریم نام کا، وہ کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ تو زمین تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے۔ تو جا کر کے ان سے بات کیے کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ تو ہم لوگ بھی مسجد بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیونکہ اسماعیلیہ جو ہے وہ سمجھے کہ وہ کمپنی کا جو ہے وہ لوکیشن والا علاقہ تھا، تو جہاں پر جو ہے مزدور بہت تھے لیکن مسجدیں کم تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے زمین ڈونیٹ کر دیجئے، ہم لوگ مسجد بنا لیتے ہیں اور اس کو آباد رکھیں گے۔ تو یہ بہت اچھے انسان تھے، بھولے بھالے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کہا کہ کاغذات بنا لیتے ہیں۔ تو کاغذات پہ بنا کر کے دستخط کر دیے کہ مسجد کے لیے میں اپنی زمین وقف کرتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو بہت فری آف کاسٹ مسجد کے لیے زمین بھی مل گئی، بہت خوش ہوئے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی اخوانیوں کی جو ہے تھوڑی سی تعریف ہونے لگی نوجوانوں کی کہ بہت بہترین نوجوان لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، درس کرتے ہیں، یہ وہ فلاں ڈھیکاں، کہ حاسد لوگ جو ہے پرابلم میں آنے لگے۔ پھر وہ لوگ جو ہے تانا وغیرہ مارنے لگے، ارے جذباتی نوجوان ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے آوارہ لوگ ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے کچھ مطلب بات شروع ہوگی مخالفت۔ اب یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، اور ان لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ عبدالکریم صاحب نے زمین بھی ڈونیٹ کر دی ہے ان لوگوں کے لیے، تب تو اور بھی زیادہ پرابلم ہوا۔ سارے حاسدین پہنچ گئے حاجی عبدالکریم کے پاس، ارے سننے میں آیا ہے کہ آپ زمین دے دیے، ارے وہ نوجوان وہ ایسے ہی بولی بچن ہے، یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں ڈھکا ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ باہر کے ہیں تو اندر کے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کا دماغ خراب کرنے لگے کہ وہ سیدھے سادے تھے وہ بھی متاثر ہونے لگے۔ اب وہ ایسا لگ رہا تھا کہ حاجی عبدالکریم صاحب پچھتا رہے ہیں کہ میں تو ایک مرتبہ دستخط کر دیا ہوں، کاغذات میں نام لکھ دیا ہوں، تو آپ واپس کیسے لوں؟ تو امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی محسوس کیے کہ حاجی عبدالکریم صاحب تھوڑا سا متاثر لگ رہے ہیں، اب بس ان کو ایسا لگ رہا کہ بات تو نکل گئی ہے، میں دستخط کر چکا ہوں، فوراً کاغذات وغیرہ لے کر کے حاجی عبدالکریم کے پاس پہنچ گئے۔ اب بولے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا دل اطمینان نہیں ہے تو یہ لیجئے، اور میں دستبرداری کے کاغذات لے کر کے آیا ہوں، اور آپ اپنی زمین اپنے پاس رکھیے اور آپ کو مبارک ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح زمین جو ہے ایک حاصل ہوئی تھی وہ واپس ہو گئے۔ اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا تحفہ دیا امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ تحفہ یہ دیا کہ قاہرہ میں جامع ازہر جو ہے، جامع ازہر میں ایک شعبہ قائم ہوا، دعوت و تبلیغ کا شعبہ، کہ مصر کے گاؤں دیہات میں جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ تو اس میں جو ہے سلیکشن ہوا،
ویکنسی نکلی. تو امام حسن بنا جب پڑھ رہے تھے قاہرہ میں تو ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا حامد عسکری. انہوں نے بھی اپلائی کیا کہ میں بھی دعوت و تبلیغ کرنا چاہتا ہوں جامع ازہر کے، تو یہ سیلری بھی ملے گی اور دعوت و تبلیغ بھی سونے پہ سہاگا. تو ان کا سلیکشن ہو گیا دعوت و تبلیغ میں. اور مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا کہاں پہ؟ تو وہی اسماعیلیہ میں. اب یہ جب آئے ہیں تو امام حسن بنا تو جو ہے خوشی کے جو ہے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ گاڈ گفٹڈ ایک دوست مل گیا جو رائٹ ہینڈ ہو گیا. اب یہ دونوں دوست مل کر کے جب جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہیں تو آپ دیکھیے کہ دن دونی رات چوگنی کر دیں گے. ایک ایک دو نہیں بلکہ 11 کی طاقت آ گئی ان کے پاس. اب دونوں دوست مل کر کے کام کرنا شروع کیے. تو اسی میں ایک معاملہ کیا ہوا کہ گرمی کی چھٹی آ گئی تو امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اسماعیلیہ سے گرمی چھٹی گزارنے کے لیے قاہرہ چلے گئے ماں باپ کے پاس. تو قاہرہ میں بھی کچھ دن رہے اور پھر محمودیہ بھی گئے کیونکہ بچپنا وہاں گزرا تھا، وہاں بھی رہے. اسی درمیان میں معاملہ کیا ہوا کہ سعودی حکومت نئی نئی بنی تھی 1924 میں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں 1929-30 کی بات کر رہے ہیں، اور سعودی ابھی نام ہی نہیں پڑا تھا. 1932 میں سعودیہ نام پڑے گا. تو وہاں بھی جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے جو ہے تعلیمی ادارے میں ایک بہترین استاد کی ضرورت تھی. تو وہاں ویکنسی نکلی تو انہوں نے اپلائی کیا کہ میں بھی سعودی جاؤں گا اور وہاں ایک نئی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہاں ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے. لیکن انہوں نے جب درخواست دی تو سعودی بادشاہ نے جو ہے دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، کہا نہیں یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ اس وقت تک جو ہے مصر نے جو ہے سعودی کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو بعد میں جا کے تسلیم کریں. تو اس لحاظ سے ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کہ یہ سعودی میں جا کر، کیونکہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، مصر میں ان سے کام لینا تھا، لہٰذا سعودی کے جو ہے وہ کینسل ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے سعودی جب کینسل ہو گیا چھٹی ختم ہو گئی تو پھر یہ اسماعیلیہ دوبارہ واپس آئے. جب دوبارہ واپس آئے ہیں تو پھر گاؤں والے جو ہے وہ الگ ہی تانا مارنا شروع کر دیے. وہ جو مسجد کا جو منصوبہ تھا دارالاخوان کا اس کے بارے میں کہ ایک مرکز بھی قائم ہونا مسجد بھی، اب لوگ تانا مارنے لگے کہ ارے بھائی مسجد کا کیا ہوا، وہ منصوبہ بھی چھٹی پہ ہے کیا، اس کی چھٹی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جان لیجئے کہ دعوت کا جب آپ کام کریں گے تو آپ کریں گے تو بھی جینے نہیں دیں گے، نہیں کریں گے تو بھی جینے نہیں دیں گے. تو بالکل ایسے ہی معاملہ تھا کہ ارے دیکھیں بڑی بڑی باتیں تھیں، بولی بچن یہ وہ، اب کہاں ہے، مسجد تو چھٹی ہے. تو امام حسن بنا اس کو دل پہ لے لیے، بولے کہ آپ جو ہے مسجد بن کے رہے گی. تو اب یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو زمین تلاش کرو. زمین تلاش کرتے کرتے ایک جگہ مل گئی، عرب محلہ ایک تھا، تو وہاں پہ ایک قطعہ جو ہے زمین خریدے. خریدنے کے بعد جو ہے اب پیسہ جمع کرنا تھا، اس کے بعد جو زمین کی سٹارٹنگ کرنا تھا، اسی میں جو افواہیں اٹھنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر پتھر گراؤ. تو پتھر منگائے اسماعیلیہ میں. اب پھر وہاں سے جو ہے مسجد جہاں پہ بننی ہے وہاں تک پتھر لے جانا تھا. تو میٹنگ میں طے کیے کہ ہم لوگ خود سے جو پتھر اٹھا کر کے لے جائیں گے، کوئی مزدور نہیں رہے گا. اب یہ جب جوش جذبہ لوگوں نے کل ہو کر کے دیکھا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نوجوان اور یہ پتھر ڈھو ڈھو کر کے مسجد لے جا رہے ہیں بنانے کے لیے، تو پھر تو ایک ہلچل مچ گیا پوری اسماعیلیہ میں. اور پھر جو ہے لگا کہ آپ جو ہے لگ رہا ہے یہ لوگ سیریس ہو گئے، نوجوان دل پہ بات لے لیے، ہم لوگ چڑا رہے تھے اب یہ لوگ سیریس. پھر ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم جو ہے پتھر لا کر کے رکھ دیے ہیں، اب ایک روز جو ہے انشاءاللہ شاندار تقریب کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. تو اس کے لیے ان لوگوں نے طے کیا کہ 5 محرم کو جو ہے ہم لوگ سنگ بنیاد رکھیں گے 1348 ہجری میں. یہ سمجھے کہ 1347 بمطابق 1929 کی بات ہے، سمجھے. کہا ٹھیک ہے. اب رات میں پھر میٹنگ ہوئی کہ سنگ بنیاد کن کے ہاتھوں رکھا جائے. تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ ہی رکھیے، آپ کے ہاتھ سے، آپ سے زیادہ خلوص والا انسان کون ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو ہمارے، میں تو ہوں ہی اس میں، تو میرے ہاتھ سے رکھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہاتھ سے رکھاتے ہیں تو جو ہے
تو اس سے جو ہے ایک اس کا نام بھی ہوگا اور پھر کچھ ڈونیشن وغیرہ بھی آئے گا کسی کے ہاتھ سے رہنا ہے۔ تو اب نام لیا گیا کہ اسماعیلیہ میں فلاں کے ہاتھ، تو آپ میٹنگ میں آ رہے ہیں، وہ تو نیک آدمی نہیں ہے، وہ تو مکار ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر آدمی کا نام آتا تھا، کہتے تھے سب ریجیکٹ ہی کر دیتا تھا کہ وہ نیک نہیں ہے، تو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے نہ دنیاوی فائدہ نہ دینی فائدہ۔ یعنی اخوان المسلمین کو پیسہ آنا چاہیے تاکہ مسجد بنے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ جب سبھی ریجیکٹ ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، شیخ محمد زملوت کو ہی بن کے ہاتھ سے رکھتے ہیں، شیخ محمد زملوت، کیونکہ انہوں نے زیادہ ڈونیشن دیا، 500 پاؤنڈ دیے تھے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے، شیخ محمد زملوت کے ہاتھوں سے 5 محرم الحرام کو 1348 ہجری کو ہم لوگ رکھیں گے۔ تو پھر اس روز جو ہے بہترین سے جو ہے شامیانہ وغیرہ لگایا گیا، پورے گاؤں والے کو جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کو، پیسے والوں کو، سب کو دعوت دی گئی، اور پھر اس روز جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اب بنیاد رکھنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ انشاءاللہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہے تعمیر مکمل ہو جائے گی، یعنی 1349 میں مکمل ہو جائے گی، اور وہ ہوا الحمدللہ۔ اور 17 رمضان المبارک کو وہ افتتاح مسجد کا کر دیا گیا۔ وہ بھی کس لحاظ سے 17 رمضان المبارک؟ کیونکہ جنگ بدر یوم الفرقان قرآن میں کہا گیا ہے، اسی مناسبت سے ان لوگوں نے رکھا۔ لیکن ایک جو ہے مسجد کی کامیابی ہوئی 1 سال کے بعد، لیکن ایک جو ہے مصیبت ہو گئی، بہت افسوسناک خبر امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ شیخ حامد عسکری جو تھے وہ کہنے لگے کہ آج جو ہے مجھے کچھ اور ہی دل گھبرا رہا ہے، کچھ اور ہی لگ رہا ہے، یہ وہ فلاں ڈھگاں، تو کچھ عجیب باتیں کر رہے تھے، اور دونوں دوست جو ہے ایک دوسرے کو تسلی بھی دے رہے تھے، یہ وہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ جب یہ دونوں گھر گئے ہیں اپنے روم پہ، تو پتہ چلا کہ ٹیبل پہ ایک چٹھی آئی ہوئی ہے۔ چٹھی کیا ہے کہ شیخ حامد جو ان کے رائٹ ہینڈ دوست تھے قاہرہ ہی سے، ان کا ٹرانسفر کا جو ہے لیٹر تھا کہ آپ یہاں سے جو ہے اسماعیلیہ سے وہاں چلے جائیے، کہاں؟ شبراخیت۔ تو آپ یہ پچھتانے لگے کہ اتنا بہترین ماحول میں ہم لوگ جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے، مسجد بنا رہے تھے، اور یہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ شیخ امام حسن بنا رحمۃ اللہ نے کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، مسلمان جو ہے وہ ایک سفیر کے مانند ہوتا ہے، جہاں اس کو دیا جائے وہ کام کرتا ہے، وہ بیج کے مانند ہوتا ہے، جہاں رہے گا وہ خیر کا پودا لگے گا ہی، آپ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری دعوت بہت آفاقی ہے، دوستی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لہذا شیخ حامد صاحب جو ہے شبراخیت چلے گئے، لیکن وہاں جا کر کے اتنا جم کر کے کام کیے، اتنا جم کر کے کہ 1 سال کے اندر ہی وہاں پر اخوان المسلمین کا ایک جو ہے بنیاد پڑ گئی، ایک یونٹ قائم ہو گئی۔ جبکہ شیخ حامد جو ہے خود امام حسن بنا اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے محنت کیا تھا، پیسہ تو سب سے زیادہ شیخ محمود نے دیا تھا، لیکن رات دن اگر کسی نے ایک کر دیا تھا تو وہ شیخ حامد عسکری تھے۔ پوری رات جو ہے کنونس کرتے تھے لوگوں کے پاس، رمضان کی راتوں میں پوری رات جاگتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ڈونیشن لیتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو یہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ سحری کھانا بھول جاتے تھے۔ تو ایسا ان کا دوست تھا جن کا ٹرانسفر ہو گیا، لیکن ایسا دوست پھر کہیں جائے گا تو وہاں تو پھر جو پودا لگائے گا ہی، لہذا ایک فائدہ یہ ہوا کہ شبراخیت میں ایک یونٹ قائم ہو گئی۔ اب یہاں سے جو ہے سمجھ جائیے کہ پھر کیا ہوا کہ آزمائش کا دور اب شروع ہوگا امام حسن بنا پہ۔ پورے اسماعیلیہ والے میں سے اکثر و بیشتر اب چڑھنا شروع ہو جائیں گے، باہر والا آ کر کے یہ کر رہا وہ کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوگا، اور سمجھ جائیے کہ ان کے خلاف جو ہے مہم، بادشاہ کے پاس لوگ لیٹر لکھیں گے جا کر کے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہاں سے انکوائری آئے گی کہ کسی طرح ان کا ٹرانسفر کرا دیا جائے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو ان کا ٹرانسفر ہوگا یا نہیں ہوگا، ان پر بڑا الزام لگایا گیا عیسائیوں کی جانب سے کہ یہ فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں، عیسائی لڑکوں کو دباتے ہیں، مسلم لڑکوں کو بھارتے ہیں اسکول میں۔ اب ان سے نپٹنا، یہ بادشاہ کے خلاف جو ہے تعلیم دیتے ہیں، وہاں سے لیٹر آئے گا، انکوائری آئے گی۔ اب اس میں یہ کیسے سرخرو ہوں گے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں۔
تو یہ بہت زیادہ جو ہے سسٹمیٹک انداز میں یہ معاملہ چلے گا، یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔